السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ کل کیا ہوگا یا فیوچر میں کیا ہوگا۔ ہماری سوچی جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم فضول قسم کی سوچیں آپ کے ذہن سے دور کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلو ناظرین، بلٹی ہے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ذکر ہے کہ انڈیا کی ایک اخبار کے مطابق ایک طالبہ نے خودکشی کر لیے۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے فیل ہونے کے اندیشے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور اس وسوسے میں مبتلا رہتی کہ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو اس کے ماں باپ اس کی سرزنش کریں گے، دوست مذاق اڑائے گی اور خاندان میں بدنامی ہوگی۔ قسمت کے ستم ضربی دے کے کہ جب امتحان کا نتیجہ شائع ہوا تو وہ طالبہ پاس تھی۔ تو ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی بھی مستقبل کے فرضی اندیشوں سے لرزان رہتی ہے، جبکہ تجربہ و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اکثر اندیشے محض مفروضی ثابت ہوتے اور کبھی حقیقت نہ بن پاتے ہیں۔ ماضی کی پچھتاؤ اور ناخوشگوار یادوں میں جینے والا شخص ایک مایوس اور نفسیاتی مریض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کے حد سے زیادہ فکر کرنے والا فرد ایک وہمی اور خوفزدہ اور مغبوط الحواس شخصیت کا عکس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں ہر معاملے کے ساتھ ان گنت اندیشے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حساس شخص کو یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بن بیاہی رہ گئی تو کیا ہوگا، اگر نوکری نہ ملی تو گزارا کیسے ہوگا، بچی نافرمان نکل گئی تو کیا کرے گی، بڑھاپا آ گیا تو صحت برقرار نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان اندیشوں سے نمٹنے کے لیے عام طور پر لوگ یا تو لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے یا پھر نیند کی گولیوں سے احساس کو پناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا حل نہیں۔ اس کا حل جاننے کے لیے پہلی اصولی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کل کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں۔ یہی کل کا احساس انسان کی بقا اور ارتقاء کا ضامن ہے، لیکن جب یہ فکر اندیشوں کی ختم نہ ہونے والے سلسلوں میں تبدیل ہو جائے اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگے تو رک کر ایک لمحے کے لیے جائزہ لے کہ مستقبل کی اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے آپ آج کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بس میں اگر کچھ ہے تو کر ڈالیے، اور جو بس سے باہر ہے اس پر سوچنا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پریشان ہیں کہ آپ کی 15 سالہ بیٹی کی شادی کے لیے رشتے اور اخراجات کا بندوبست کس طرح ہوگا۔ اس مسئلے کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رشتے کی فراہمی کا معاملہ آپ کے اختیار سے فی الحال باہر ہے، چنانچہ اس پر ابتدائی سے اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ جو ہوگا تو بہتر ہی ہوگا۔ البتہ شادی کے اخراجات کے لیے ابھی سے کچھ رقم اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور باقی اخراجات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثر اندیشے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ تہمت کے ساتھ
ایک دن بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دفتر جانے والا شخص باہر نکلتا ہے تو اسے سڑک پر ایکسیڈنٹ، آندھی، گولی، ڈاکو، زلزلہ، ہارٹ اٹیک غرض کسی بھی بری حادثے کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اس یقین سے باہر نکلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اطمینان سے نوکری پر جاتا رہتا ہے۔ آخری اصول یہ سمجھ لے کہ آج کی زندگی حقیقت ہے اور کل کی زندگی ایک مفروضہ، چنانچہ کل کی پرزی خواب کے لیے آج کی حقیقی سکون کو برباد کرنا بیوقوفی ہے۔ کل کی پرزی خوشی کے حصول کے لیے آج کی زندگی کو غمزدہ کرنا مناسب نہیں، چنانچہ آنے والے کل کے لیے آج جو کر سکتے ہیں کر لے اور پھر کل کو بھول جائے، کیونکہ آج کا دن یقین ہے اور کل کی شام ایک گمان۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کا مرکزی خیال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکیں، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔